نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں موجود لشکر 3000 کی تعداد میں تیار ہو چکا، پورے ساز و سامان کے سمیت، پورے حربی معاملات کے ساتھ، اور اس کی اطلاع جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جو کہ ابھی مکہ میں ہی موجود ہیں، وہ اپنے قاصد کے ذریعے پوری تفصیل لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے روانہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم وہاں پر پہنچ کر یہ اطلاع دو۔ مکہ سے مدینہ کے درمیان 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 500 کلومیٹرز، اور وہ یہ ساری مسافت جو ہے اپنے گھوڑے پر صرف 3 دن میں طے کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں اپنا پیغام لے کر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں موجود تھے۔ مسجد قباء جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اور قاصد پہنچتا ہے تو ابی بن کعب جو ہے وہ خط پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ میں ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے، جگہ جگہ پر پہرے دیے جا رہے ہیں۔ مدینہ کے باہر جو راستے ہیں جہاں سے لوگ چل کر پیدل رستہ اختیار کر کے مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، ان راستوں پر بھی پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ دشمن کے عزائم بڑے خطرناک ہیں۔ جو تفصیلات تھی وہ یہ تھی کہ نہ صرف 3000 افراد کا لشکر ہے، بلکہ انہوں نے باقی بھی سارے لوازمات طے کیے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ مسلمانوں کو انہوں نے بالکل نہیں چھوڑنا، اور ایون یہاں تک کہ کفار کی مدد کے لیے جو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، جو جنون اور جذبہ چاہیے ہوتا ہے، وہ والے بھی بندوبست انہوں نے کر رکھے ہیں کہ اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ سٹیک پر لگے ہوں کہ اگر ہم ہار گئے تو ہماری خواتین کی بھی بے حرمتی ہوگی، لہذا اب جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑیں گے۔ تو دوسری طرف مدینہ میں بھی اس کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت بلائی، شورا کا انعقاد کیا، یعنی مشورہ، اور مشورہ یہ لیا گیا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ تو بہت سارے صحابہ جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، ان میں ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر دشمن کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی خواتین اور بچوں کو قلعہ بند کر دیں، جو ارد گرد کے ہمارے حلیفوں کے قلعے ہیں وہاں پر بھیج دیا جائے، اور ہم مدینے میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں۔ پھر یہ بھی رائے تھی کہ ہمیں خواتین کو بھی نہیں بیچنا چاہیے۔ جب یہ لشکر مدینے کے اندر داخل ہوگا تو ہر گلی کے کونے پر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور چھتوں سے خواتین ان کے اوپر پتھر پھینکیں گی۔ یعنی اس طرح کے جو ہے نا وہ مشورے ہوئے، لیکن ایک جماعت جو کہ زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل تھی اور زیادہ تر ان لوگوں پر مشتمل تھی جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا وہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ میدان میں کرنا چاہیے۔ ان میں سر فریض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ بہت جری اور بہادر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں مدینہ کے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کی بھی ایک تعداد تھی، اس میں پہلی دفعہ رئیس المنافقین جو کہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن تھا منافق ہی، جھوٹا تھا، تو وہ بھی اس مشورے میں فرسٹ ٹائم شامل ہوا، اور اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر جو ہے وہ لڑائی کی جائے۔
کیونکہ منافق جو ہے نا وہ پہلے ہی بزدل ہوتا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ میری لڑائی ہو، تو مدینے کے اندر رہ کر تو یہ گم ہو جائے گا ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا، کیا پتہ چلے گا یہ لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا، تو اس کی بھی رائے یہی تھی۔ بہرحال جب صحابہ نے یہ مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں باہر میدان میں نکل کر جو ہے وہ لڑنا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور گھر کے اندر گئے، وہاں پر ڈبل زرہ آپ نے اپنے اوپر پہنی، ڈبل زرہ یعنی لوہے کا لباس ہوتا تھا کہ تلوار جو ہے وہ ڈائریکٹ جسم کو نہ لگ سکے، تو آپ نے ڈبل زرہ پہنی، دوہری زرہ پہنی، اور پہن کر ہتھیار سجا کر جو ہے جب باہر نکلے تو اس وقت جو ہے وہ چند صحابہ جو یہ رائے رکھتے تھے کہ ہمیں میدان میں نکل کر جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بھی رائے یہی تھی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے حکم الہی، وحی کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک حکم صادر ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا بلکہ یہ مشورے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ خالص نیت کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹیز یعنی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر جو ہے مشورہ کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ تو لہذا چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم صادر نہیں ہوا تھا، تو جب صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم بہادر ہیں جو ہے نا، ہمیں جو ہے نا باہر نکل کر لڑنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو موڑا نہیں بلکہ گھر گئے اور پورا جنگی لباس پہن کر ہتھیار سجا کر باہر نکلے۔ تو تب صحابہ نادم ہوئے کہ شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے پر لانے کے لیے مجبور کر دیا ہے، تو وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، آپ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو جائے، تو پھر جو ہے نا اس کو دوبارہ جنگ سے پہلے ہتھیار اتارنے چاہیے۔ اب اللہ ہمارے درمیان اور دشمنوں کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ تو لہذا پھر سارے صحابہ جو ہے نا وہ وہاں سے، جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ جہاد کے لیے راغب کیا، اور جمعے کے بعد 1000 کا لشکر تیار ہوا وہاں سے نکلنے کے لیے۔ ان 1000 افراد میں 300 افراد عبداللہ ابن ابی لے کر آیا، یعنی وہ رئیس المنافقین، کہ اب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑوں گا ان کفار اور مشرکین کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو متواتر خبریں جو ہے نا وہ آپ کو آ رہی ہیں، ظاہر ہے آپ نے آگے جاسوس بھیجے ہوتے ہیں تو جو پل پل کی خبریں دے رہے ہیں، اور خبر اب یہ آ گئی کہ لشکر جو ہے نا وہ مدینہ پہنچ گیا ہے، اور احد پہاڑ کے قریب جا کر اس نے کہیں اپنا پڑاؤ کیا ہے۔ جب مکہ کا لشکر نکلا ہے وہاں سے تو ظاہر ہے وہ اپنی مسافتیں طے کرتے ہوئے مدینہ کی طرف رواں دواں تھے، تو راستے میں ابوا کا ایک مقام آیا۔ گزشتہ نشستوں میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ابوا کا مقام وہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ دفن ہے۔ تو وہ ہند جو کہ زوجہ ابو سفیان یعنی عتبہ کی بیٹی، وہ چونکہ شدید مخالفت رکھتی تھی اور بدلے کا جذبہ اس کے اندر موجزن تھا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ یہاں پر اس طرح کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی جو قبر ہے نا اس کو کھیڑ دیا جائے، اس کو اکھیڑ دیا جائے۔ لیکن جمعیت نے جو ہے نا اس کے چونکہ نتائج بہت ہی سخت نکل سکتے تھے، لہذا خوفزدہ ہو کر انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تاہم ہند نے اس طرح کا مشورہ بھی دے دیا تھا۔ تو بہرحال جب مدینہ کے قریب لشکر نے آ کے اپنا پڑاؤ کر لیا، تو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے اس وقت صحابہ کو کہا کہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں دشمنوں کی نظر میں لائے بغیر کسی ایسے راستے سے احد کے پہاڑ کے بالکل نیچے لے جائے۔
تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، وہ راستوں سے واقف تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو آپ جو ہے نا یہ کام سونپی ہے، لہذا وہ بڑے باحفاظت طریقے سے لشکر دشمنوں کا سامنے تھا، لیکن ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر جنگ احد کے لیے احد کے پہاڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جو بالکل محفوظ تھی جنگ کے حوالے سے، لیکن وہاں پر پہنچنے سے پہلے جب دشمن کے سمجھے کہ گھوڑے بھی نظر آنے شروع ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی وہ وہاں سے اپنے 300 سوار لے کر واپس چلا گیا۔ رئیس المنافقین، جھوٹا شخص، بدبخت شخص، وہ اپنے 300 افراد لے کر واپس چلا گیا، اور بہانہ کیا کیا؟ بہانہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ بھئی اگر تم نے یہ مشورہ دیا تھا تو پھر تمہارا نہیں مانا گیا تو مدینہ سے ہی نہ آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ منافقین کو کھول کر سامنے رکھنا تھا تاکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو سانپ اور سپولیے ہیں وہ واضح ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ تو یہ اللہ کا ہی ایک اذن تھا کہ اس طرح کا کام ہو، کیونکہ کوئی بھی جو حرکت سرزد ہوتی ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے بیسیکلی مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے، ان کے اندر ڈی موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے یہ ایکٹ کیا کہ جب بالکل دشمن کے قریب پہنچے تو اپنے 300 افراد لے کر واپس چلا گیا۔ تو پیچھے اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ تو حوصلے پست کرنے والا اس نے کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے جو ہے نا پست ہونے کی بجائے بلند کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہوا ہے کہ یہ منافقین ہماری صفوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے نیچے، چونکہ تعداد کم تھی، صرف 700 افراد، اور دوسری طرف 3000 افراد، ادھر ساز و سامان کے ڈھیر لگے ہوئے، حربی ساز و سامان جو ہے، جنگی اسلحہ جو ہے، اور ادھر بڑی محدود تعداد میں اسلحہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو لہذا آپ نے ایک ایسے مقام کا تعین کیا کہ آپ کے بالکل پشت پر جو ہے وہ احد کا پہاڑ آ گیا۔ اس طرح آپ کی پشت جو ہے نا وہ محفوظ ہو گئی کہ پیچھے سے دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک راستہ تھا جو پیچھے سے آتا تھا، تو وہاں سے دشمن آ سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس چھوٹی سی پہاڑی پر متعین کیے، اور عبداللہ بن جبیر کو اس کا جو ہے وہ امیر مقرر کیا، اور ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو جنگ کی ایک ایسی پوزیشن پر بٹھا رہا ہوں، ایک ایسی جگہ پر بٹھا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے دشمنوں کو ہمارے پیچھے آ کر حملہ کرنے سے روکنا ہے۔ تو لہذا یہ 50 کے 50 تیر انداز اپنی جگہ سنبھال لیں، اور جب تک میں واپس نہ بلاؤں آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں آنا۔ اور پھر یہاں تک کہا کہ ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ہم چاہے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں یا جو کچھ بھی ہو، حالات جس طرح کے مرضی ہوں، آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر اندازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر باتیں جو ہے نا وہ واضح کی۔ بہرحال اب سامنے 3000 کا لشکر، اور ادھر جو ہے وہ صرف اور صرف 700 افراد کا لشکر۔ تو جنگ کا سلسلہ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ شروع میں وہ فردی چیلنجز کیے جاتے ہیں جسے ہم مبارزت کہتے ہیں۔ تو ابو عامر جو ہے وہ سب سے پہلے کافروں کی طرف سے سامنے آئے۔ ابو عامر دراصل وہ شخص ہیں جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ میں بڑے عابد اور زاہد کے حوالے سے مشہور تھے، اور اخلاق کے حوالے سے مشہور تھے، یعنی ان کی شہرت بہت اچھی تھی۔ لیکن وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے کہ میں کفار کا ساتھ دوں گا۔ تو چونکہ اہل یثرب میں، مدینہ میں ان کی بڑی عزت تھی اور اپنے قبیلے کے وہ سردار تھے، تو انہوں نے دراصل یہ کام کیا، ابو سفیان نے ان کو بھیجا میدان میں
کہ ابو سفیان چاہے اتنا بڑا لشکر لے کر آ گیا تھا لیکن اس کے دل میں خوف مسلمانوں کا موجود تھا. تو اس نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا ابو سفیان نے، اس نے انصاری جو لشکر تھا ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو ہماری لڑائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم جانے وہ جانے، آپ کی طرف تو ہم دیکھیں گے بھی نہیں. تو انصار نے برا بلا کہا کہ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا اس کا جو پہلا حربہ تھا ابو سفیان کا وہ کارگر نہ ہوا، تو دوسرا بھی اس نے یہ اختیار کیا کہ ابو عامر کو بھیجا تو اس کو دیکھ کر انصار جو ہے نا وہ میدان جنگ سے واپس چلے جائیں گے. اور یہ 150 افراد بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جنگ میں. جب ابو عامر آیا میدان میں تو اس نے جو ہے وہ برملا تقریر کی اور کہا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. تو سب نے جب اس کو سنا تو کہا تو بڑا بدبخت ہے، تیری آنکھوں کو کوئی خوشی نصیب نہ ہو اور تو برباد ہو جائے. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو میری بڑی عزت کیا کرتے تھے، میں ان کا سردار، میں عابد و زاہد، ان میں مشہور اخلاقیات کے حوالے سے، تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں. تو وہ فوراً کفار کے لشکر میں واپس آ گیا. لہذا یہ والی جو انہوں نے حرکت کی یہ بھی ان کی کارگر نہ ہوئی. اس کے بعد ابو سفیان نے ایک کام اور کیا تھا کہ جنگ بدر میں علم، جھنڈا جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ مخصوص ایک قبیلہ ہوتا ہے. عبد الدار کا قبیلہ تھا. تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ وہ جھنڈا بدر میں گر گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بطور قیدی پیش کر دیا. تو ابو سفیان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کو اس دفعہ جھنڈا نہیں دیا جائے گا. یعنی جتنی ان کی انسلٹ کر سکتا تھا وہ کی، لیکن اس جو سازش اس کے پیچھے تھی یا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ اب جنگ احد میں کتنا جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں. تو جب اس قبیلے کی اس طرح انسلٹ ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جھنڈا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے قبیلے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو ہم کسی اور کو دے دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس دفعہ تم لوگ دیکھو گے کہ جنگ احد میں، اس جنگ میں اب ہوتا کیا ہے، عبد الدار کس طرح جاں فشانی سے جو ہے نا وہ لڑتا ہے. تو یہی ابو سفیان چاہتے تھے کہ یعنی ان کو جذبہ اس طرح دلوایا جائے، ذرا نیگیٹو باتیں کر کے ان کو جوش دلایا جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. لہذا اب جب میدان جنگ سجتا ہے تو طلحہ جو ہے وہ علم بردار تھا کفار کی طرف سے، یعنی اس نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا. تو وہ میدان میں آ کے اس نے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. جھنڈا زمین پہ آ گرا. یہ جھنڈا جو تھا نا یہ موٹیویشن کی، جذبے کی علامت ہوتا تھا. جب تک یہ علم کھڑا ہے، جھنڈا کھڑا ہے، کفار یا کوئی بھی لشکر جو تھا وہ لڑتا رہتا تھا. جب یہ گر جاتا تھا تو حوصلے پست ہو جاتے تھے. تو جب طلحہ مارا گیا تو اس کا بھائی عثمان آگے آیا، اس نے فوراً جھنڈا اٹھایا. حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا کلا کما کر دیا. تاریخ میں لکھا ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے یہ کہ اس قبیلے کے یکے بعد دیگرے قتل ہوتے رہے لیکن جھنڈا اگلا فرد اٹھا لیتا تھا. اور اس قبیلے میں اس وقت جنگ میں صرف 10 افراد تھے. 10 کے 10 ہی مارے گئے، یعنی اس جنگ میں 10 کے 10 ہی مارے گئے. پھر جو ہے وہ ایک حبشی غلام تھا ان کا، تو اس نے آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ جھنڈا اٹھایا. تو بہرحال یہ معاملہ تھا کہ اس قبیلے کے علم بردار جو تھے وہ 10 کے 10 جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ جنگ تو بہت طویل ہے، اس کے قصے جو ہے نا وہ بہت طویل ہے. ایک ایک فرد کے ساتھ جو مہارت سے، بہادری سے لڑا یا جام شہادت نوش کیا، ایک ایک واقعہ جو ہے وہ بہت ایمانی واقعہ ہے. تو بہرحال اس کی تفصیلات میں ہم بعد میں جائیں گے. چند ایک صحابہ کے واقعات جو ہے وہ فردن فردن پیش کیے جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا اس جنگ میں دشمنوں کو پچھاڑا اور کس طرح جو ہے نا وہ شہادت پائی. لیکن ایک طائرانہ نظر جو ہے نا پوری جنگ کے نقشے پر پہلے ہم کھینچ لیں
تاکہ میں پتہ چل جائے کہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اپنی تلوار باہر نکالی اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے، جو یہ میری تلوار حاصل کرے اور پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، انہوں نے وہ تلوار مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دی، اور پھر وہی کہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اور صحابہ آئے، پھر حضرت زبیر جو کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے، لیکن آپ نے انہیں بھی نہ دی۔ تو انصار میں ایک بہت بڑا پہلوان ہوتا تھا، دجالہ، ابو دجالہ، تو وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار جو ہے مجھے دی جائے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے سر پر جو ہے وہ لال رومال باندھ لیتے تھے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اب موت کا رومال باندھ لیا ہے، اب کوئی بھی ان کے سامنے آئے گا تو وہ موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں یہ واقعہ کہ مجھے وقتی طور پر بڑا دکھ ہوا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوں، اور میں نے یہ تلوار مانگی اور مجھے تلوار دی تھی، اور دجالہ، حضرت دجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلوار جو ہے نا انہوں نے سونپ دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کو تلوار ملی تو میں ان کے پیچھے ہو گیا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کارنامے سر انجام دیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار دے دی ہے۔ تو وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ دجالہ، حضرت دجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دشمنوں کی صف میں شامل ہوئے کہ پوری کی پوری صف کھیڑ دی، جو آگے آتا تھا وہ بچتا نہیں تھا، ایون یہاں تک کہ دشمنوں کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے کہ آپ نے آگے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو بہت زیادہ جذبہ جو ہے نا وہ لوگوں میں پیدا کر رہا ہے کہ آگے بڑھو، مسلمانوں کا خاتمہ کرو، یہ ہے وہ ہے، تو انہیں وہ ایکشن نظر آ رہے تھے ان کے۔ تو آپ نے سیدھا تلوار لے کر اس کے سر پر پہنچے اور ایسے تلوار پکڑ کر مارنے لگے سر پر۔ جب قریب آئی تو اس نے چیخ مار دی، تو وہ ایک خاتون نکلی، اور وہ کون تھی؟ ہند، زوجہ ابو سفیان۔ تو اس نے تو شور مچا دیا اور بھاگی وہاں سے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی تلوار روک دی کہ یہ تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو میں کسی عورت کے خون سے داغدار نہیں کروں گا۔ اس طرح ہند جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گئی، وگرنہ دجالہ کے ہاتھوں سے وہ بچنے والی نہیں تھی۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوتی ہے کہ آپ بھی بڑے جری اور بہادر تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ تو والہانہ انداز میں دشمنوں کو پچھاڑ رہے تھے، ایک ایک کر کے سب کو گرا رہے تھے، کہ وہ جو وحشی آیا تھا وہاں پر، جو حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے حوالے سے اس جنگ میں لایا گیا تھا، اور اس کو تیار کس نے کیا تھا؟ ہند نے، اور اسے کہا تھا کہ تمہیں آزادی مل جائے گی اگر تم حمزہ سے ہمارا بدلہ لے دو گے، اور بہت زیادہ مال و متاع بھی ملے گا۔ لہذا اس وحشی کو، اس کا نام وحشی تھا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، اس کے واقعات آگے آئیں گے۔ تو وہ وحشی جو ہے نا وہ اپنی آزادی کے لیے اس نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا، یہ حبشیوں کا ایک مخصوص نیزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے حضرت حمزہ کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح کا جری اور بہادر ہے کہ جو آدمی سامنے آتا ہے اس کی گردنیں اتارتا جا رہا ہے، اتنا بہادر شخص۔ تو یہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا ان کے قریب ہونے کا انتظار کرتے رہے کہ جب وہ اتنے قریب ہو جائیں کہ میں نیزہ پھینکوں تو وہ کارگر ہو، تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اب ان کے اوپر وار کارگر ہوگا، تو پھر اس نے ایسا تان کر وہ نیزہ مارا کہ وہ سیدھا آپ کی ناف میں جا کر لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو ہے وحشی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دڑم سے زمین پر گرے اور ان کی روح پرواز کر گئے۔
تو حضرت حمزہ جو ہے وہ اس طرح شہید ہوئے، اور وہ واشی خود بیان کرتا ہے، یہ اس کے خود بیان کیا ہوا واقعہ ہے کہ میں نے ان کی روح قبض ہونے کا انتظار کیا، پھر آگے بڑھا اور اپنا نیزہ ان کے جسم میں سے نکالا اور واپس آ کر جو ہے نا آرام سے بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے جو کام کرنا تھا، جس مقصد کے لیے آیا تھا، میں نے کر دیا، مجھے باقی جنگ سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ جنون اس طرح کا جوان تھا، اور آپ اس طرح دیدہ دلیری سے لڑ رہے تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے کہ آخر کار کفار جو ہے کب تک ٹھہرتے، بے شک وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور دوسری طرف جو 50 تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تاک لیا کہ یہی وہ رستہ ہے جس سے ہم پیچھے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنی سپاہ کے ساتھ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ وہاں سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن ان 50 تیر اندازوں نے ایسے والہانہ طریقے سے تیر اندازی کی کہ دشمن وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے تھے، لہذا 3 کوششیں کرنے کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں کے عقب میں نہ پہنچ سکے۔ اس طرح کفار کے پاؤں اکھڑے، اور پھر انہوں نے اپنے خیمے بھی چھوڑ کر جو ہے وہ دوڑ لگانی شروع کر دی، یعنی جنگ مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، اور کفار بھاگنا شروع ہو گئے۔ اور بعض صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ان خواتین کو بھی دیکھا جو ساتھ آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے لباس اوپر کھینچے ہوئے تھے، ان کی پنڈلیاں ننگی تھی اور پازیبیں پہنی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور دوڑ لگا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری جان بچ جائے۔ تو یہ سب کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گئے، اور مسلمان ان کو مزید جو ہے وہ پچھاڑ رہے تھے، مار رہے تھے، اور پھر ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میدان جنگ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کا اسلحہ ہوتا ہے تلواریں، نیزے، زرہ جو ہوتی ہے تو وہ مال غنیمت بھی اکٹھا ہو رہا تھا۔ تو وہ جو تیر انداز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم تو جنگ جیت گئے، ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا کیا مقصد، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر تھے، انہوں نے کہا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہم چاہے جنگ جیتے یا ہاریں، ہم مال غنیمت اکٹھا کریں، ٹھیک ہے، جو کچھ مرضی کریں، آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں سے دشمن ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے وہ بات نہ مانی، انہوں نے کہا جب تو جنگ جیت چکے ہیں اب تو خطرہ ٹل گیا ہے، وہ بات تو اس وقت کی تھی جب خطرہ تھا، لہذا 40 صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی، پیچھے صرف 10 صحابہ رہ گئے حضرت عبداللہ کے ساتھ۔ خالد بن ولید دور کھڑے یہ دیکھ رہے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ عقب جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی سپاہ اکٹھی کی اور وہاں سے حملہ کیا۔ اگرچہ ان 10 صحابہ نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی کہ دشمن کو کسی طریقے سے روک سکے، لیکن نہیں، وہ 10 کے 10 ہی وہاں پر شہید ہو گئے، اور دشمن نے پیچھے سے ایسا خوفناک قسم کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کو امید ہی نہیں تھی، وہ تو جنگ جیت چکے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ جب پیچھے سے جنگ ہوتی ہے، پیچھے سے وار ہوتا ہے، تو دوسری طرف بھی ان کو آواز دے دی گئی کفار کو کہ دوبارہ جو ہے نا وہ پلٹو اور ان کے اوپر حملہ کرو، تو دوسری طرف سے بھی حملہ ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان درمیان میں آ جاتے ہیں، کچھ پیچھے پلٹتے ہیں، کچھ آگے پلٹتے ہیں، اور ایسا سما پیدا ہو جاتا ہے، نہ دشمن نظر آتا ہے، نہ دوست نظر آتا ہے، اور بہت سارے صحابہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں بھی شہید ہو گئے۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، گرد و غبار اڑی ہوئی ہے، دشمن بھی اندر گھس گیا ہے، پیچھے سے بھی حملہ، آگے سے بھی حملہ۔ تو یہ معاملہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کی وہاں پر شکست ہوئی، اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور فاتح جو ہے وہ کفار ہو گئے۔ کس وجہ سے کہ ان صحابہ نے، ان 50 تیر اندازوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، جو کہ بالکل واضح تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، بلکہ یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں کہ چاہے پرندے ہمارے اوپر حملہ کر دیں، پھر بھی آپ لوگوں نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو جب وہ ہٹے
تو پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. تو یہ ایک طائرانہ سی نظر تھی جو ہم نے مختصراً جو ہے جنگ احد پر ڈالی. لیکن اس جگہ پر پہنچتے پہنچتے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ صرف اور صرف اپنی نادانی اور حکم عدولی کی وجہ سے. اور لیکن اس کے درمیان بڑے ہی بہادرانہ قسم کے واقعات ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ لڑے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا. انشاءاللہ العزیز اس میں ایک واقعہ اور بڑا معروف ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو عامر کے بیٹے تھے، وہ ابو عامر جو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا اور نئی نئی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ کا تو وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر جو ہے وہ فوج میں شامل ہو گئے. اور پھر جو ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، اس کا مقابلہ کروں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک بیٹا جو ہے نا وہ اپنے باپ کی گردن اتارے گا، لہذا آپ نے اجازت نہ دی. لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت جو ہے اس سے معمور تھے، لہذا انہوں نے بڑھ کر کافروں پر حملہ کیا. ان کی صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے سیدھے سردار ابو سفیان کے سر پر پہنچ گئے اور تلوار کا ایک وار اس کے اوپر کیا. لیکن ان کے پاس ہی جو ہے وہ ایک ان کا باڈی گارڈ موجود تھا، اس نے ان کا وار روکا اور اپنے وار سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. تو یعنی اس طرح کی شہادتیں بھی ہیں. پھر جب وہ جنگ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، اور جب ملی تو دیکھا کہ ان کے اوپر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نظر آتے تھے. فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. فرشتے یہ مقام تھا انہیں حاصل کہ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو آسمان سے فرشتے اترے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے، کیونکہ وہ گھر سے جب نکلے ہیں تو انہوں نے تو انتظار ہی نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آ گئی، بے شک میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو وہ اسی طرح وہاں سے وہ نکل پڑے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے آپ کو غسل دے رہے ہیں. تو بہرحال بہت سارے اس طرح کے واقعات سے جنگ احد جو ہے وہ گھری ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کی فردن بہادری کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. کفار کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 3000. 3000 جواب درست ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زرہیں پہنی؟ 2 بالکل جواب درست ہے. کافروں کی طرف سے سب سے پہلے کون مقابلے کے لیے آیا؟ ابو عامر. ابو عامر جی. آج اس کا جواب درست ہے جی، ڈبل تالیاں بجا دیں اس کے لیے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد مسجد قباء میں پہنچا تو خط دیا، تو اس خط کو کس نے پڑھ کر سنایا؟ ابی بن کعب. ہاں، ابی بن کعب. جنگ کے لیے عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین جھوٹا اور بدبخت تھا، وہ کتنے افراد ساتھ لے کر آیا؟ 300 افراد. اور ان 300 افراد کو جب واپس لے کر گیا تو اس نے کیا وجہ بیان کی؟ کہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا اس لیے بجا رہا. ہاں، آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا. حضرت دجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا؟ تلوار. ہاں، تلوار. بالکل جواب درست ہے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کتنے تیر انداز مقرر کیے؟ 50. ان کے امیر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر. ان 50 تیر اندازوں میں کتنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا؟ 10 نے. زبردست. مکہ سے مدینہ کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 500 کلومیٹر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ کس مقام پر؟ ابوا کے مقام پر.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ وحشی. وحشی نے. جواب درست ہے بھائی. چلیے جی، بہت شکریہ جی. وما علینا الا البلاغ المبین.